السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوڈیو کے مفید نشریاتی سلسلے درس حدیث میں تمام ناظرین و سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اس خصوصی پروگرام میں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے زرعی فرمودات اور احادیث مبارکہ پیش کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دینی آگاہی کا یہ سلسلہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بھلائی کو پھیلانے میں اپنی سی کوشش کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج چاند کی تاریخ 11 محرم الحرام ہے اور انگریزی تاریخ 10 اگست ہے۔ اپنے میزبان مشہود حسن قاسمی سے حدیث پاک سنیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ دین کے جو معاملات، عبادات یا عقائد سے تعلق رکھتے ہیں ان میں اپنی رائے سے کمی بیشی کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیاوی معاملات جیسے لباس کے مختلف انداز، کھانے پکانے کے علاقائی طریقے یا کاشتکاری کے جدید آلات، ٹیکنالوجی اور مشینی ایجادات اور نت نئی چیزیں، گاڑیاں، سواریاں، موٹریں، کاریں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہے تو ظاہر سی بات یہ بھی نئی چیزیں، پہلے ان کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ بدعت نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ شریعت کے اصولوں سے ٹکرانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت کے اصول سے جو چیز ٹکرائے وہ بدعت کہلائے گی، جس کا پچھلے زمانوں میں کوئی وجود نہ ہو، کوئی نظیر نہ ملتی ہو، کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ جیسے شریعت مطہرہ نے لباس کے تعلق سے چند اصول دیے ہیں کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جسم کی ساخت کا پتہ نہ لگتا ہو اس کو پہن کر، اور ساتر ہونا چاہیے، جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اب ہر علاقے کے اعتبار سے لباس کی حیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ کوئی علاقائی اعتبار سے رومال سر پہ رکھتا ہے، کوئی کیسا لباس پہنتا ہے، تو بہرحال اس کی اجازت ہے۔ لباس اور وضع و حیت کے اعتبار سے شریعت مطہرہ نے غیروں کی وضع اور غیروں کا لباس اپنانے سے منع کیا ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے تعلق سے شریعت نے اصول دیے ہیں، وہ یہ ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، جو چیز کھائی جائے اس میں کوئی حرمت نہیں ہونی چاہیے، وہ حرام نہ ہو۔ اب علاقائی اعتبار سے کھانے کی چیزیں مختلف ہو سکتی ہے، کہیں کھانے کی ڈش کا بنانے کا انداز کیسا ہوتا ہے، کہیں کیسا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں بدعت کی لسٹ میں نہیں آئیں گی۔ بدعت وہ چیز کہلاتی ہے جس کا شریعت میں، دین میں کوئی وجود نہ ملتا ہو، نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو، مثال ملتی ہو، نہ صحابہ کے زمانے میں اور نہ تابعین وغیرہ کے خیر القرون کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر اور مثال ملتی ہو، ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ ایسی چیز سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی ایسی خاص شکل پیش آ جائے تو اس بابت علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے اس کے تعلق سے وضاحت معلوم کر لینی چاہیے، مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔